جو ٹاس جیتے گا وہ میچ جیتے گا۔ آج لینے کے دینے پڑ گئے۔ آج کا آخری میچ بنگلہ دیش وائٹ واش کرنے میں کامیاب ہوگا یا پاکستان اپنی عزت بچانے میں؟ تو میرا نام ناصر علی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ انالسٹ ود ناصر۔ جتنے بھی سننے والے جانے والے سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ان سب کا بہت بہت شکریہ، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان تھرڈ اور T20 کے حوالے سے، جو کہ بنگلہ دیش کرکٹ اسٹیڈیم شہر بنگال میں جاری ہے، اور اس حوالے سے ہم آپ سے ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ ناظرین، بنگلہ دیش 3 میچوں کی سیریز 2-0 سے برتری حاصل کر چکا ہے، اور تیسرا میچ جو کہ بنگلہ دیش کے لیے ایک بس کہہ رہے کہ مینول سا ایک عام سا میچ ہوگا، لیکن پاکستان کے لیے عزت بیزتی کا وہ سوال ہے۔ انہوں نے جیتنا ہے تو تبھی اپنی عزت کو بحال کریں گے، اگر ہار گئے تو وائٹ واش کی صورت میں ان کی بدنامی ہوگی۔ تو دیکھنا ہوگا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان تھرڈ T20 میچ کون سی ٹیم کیسی پرفارمنس دیتی ہے۔ ناظرین، ان دونوں کے درمیان میچ کا آغاز ہوا تو بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کے پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا اور پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ اننگ سٹارٹ ہونے سے پہلے اگر میں دونوں ٹیموں کی 11 پلیئر سائڈ بتاؤں تو سب سے پہلے میں پاکستان کی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کون سے 11 پلیئر ہیں جو کہ تھرڈ T20 میں انہوں نے شامل کیے ہیں۔ پاکستان نے کافی زیادہ چینجنگ کی ہے۔ اگر میں اوپننگ سٹینڈ کی بات کروں تو اس دفعہ فخر زمان کی جگہ صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب کو تھرڈ T20 میں اتارا ہے، اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں محمد حارث اور حسن نواز ہے ان کے پاس۔ اس کے بعد سلمان علی آغا جو کہ ان کے کیپٹن ہیں، سیریز بالکل ہار چکے ہیں۔ آج ان کے لیے عزت بیزتی کا سوال ہے، اگر یہ میچ جیت جاتے ہیں کچھ عزت ان کی بحال ہوگی۔ اس کے بعد حسین طلعت کو انہوں نے شامل کیا ہے، اور اس کے بعد محمد نواز ہے جو کہ آل راؤنڈر بھی ہے، سپن بالنگ بھی کرتے ہیں اور بیٹنگ کے جوڑ بھی دکھاتے ہیں۔ اگر میں بالنگ کی بات کروں تو فہیم اشرف جو کہ آل راؤنڈر ہے، میڈیم پیسر بالر ہے، عباس افریدی ہے ان کے ساتھ۔ اس کے بعد احمد دانیال ہے اور سلمان مرزا ہے۔ سلمان مرزا کافی اچھی فارم میں جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب اگر میں بات کروں بنگلہ دیش کی تو ان کی سائڈ بھی تھوڑی سی چینجنگ دیکھنے کو ملی، لیکن وہ کہہ لیں کہ اتنا پریشر آئے نہیں ہے کیونکہ وہ سیریز آلریڈی جیت چکے ہیں۔ تو اگر میں ان کے 11 پلیئر کی بات کروں تو تنزید حسن اور اس کے بعد محمد نعیم جوائن کر رہے ہیں، پرویز کو انہوں نے ریسٹ دلائی ہے۔ اس کے بعد لتم داس جو کہ وکٹ کیپر ہیں اور کیپٹن بھی ہیں۔ اس کے بعد مہندی حسین مرزا کو انہوں نے ایڈ کیا ہے تھرڈ T20 میں۔ اس کے جاکر علی ان کے جو کہ میجر پلیئر ہیں اور فارم والے پلیئر ہیں، اور اس کے بعد مہندی حسن ہے، شمیم حسین ہے ان کے پاس، محمد سیفی الدین ہے اور نسیم احمد ہے، تقسیم احمد جو کہ بہترین فاسٹ بالر اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شریف الاسلام ان کے پاس موجود ہے۔ تو پاکستان نے اپنی اننگ کا آغاز کیا اور سٹارٹ اتنا شاندار تھا کہ بنگلہ دیش کے جو کہنے بالر ہے وہ اپنی لائن اینڈ لینتھ ہی بھول گئے۔ اگر میں اوپننگ سٹینڈ کی بات کروں تو صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب کے درمیان ایک لانگ پارٹنرشپ رہی، اور ان دونوں نے 82 رنز بنائے پارٹنرشپ، اور یہاں پہ سائم ایوب 21 رنز بنا کر پویلین لوٹے، نسیم احمد کا یہ شکار ہوئے۔ اس کے بعد صاحبزادہ فرحان کی بات کروں تو بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور انہیں تھرڈ T20 میں چانس ملا، اور اس چانس میں انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا، نہ صرف فائدہ بلکہ 50 سکور کر کے اپنی ٹیم کو ایک سٹرونگ پوزیشن پہ لے کر آئے۔ ان کی اگر میں بات کروں 63 رنز انہوں نے بنائے، اور یہ بھی نسیم احمد کا شکار ہوئے۔ میرے خیال میں یہ کافی زیادہ اچھی فارم میں ہے کیونکہ یہ بہت دفعہ سری لنکا، بنگلہ دیش لیگ یہ کھیل چکے ہیں اور ان کو پچ کا خوبی اندازہ ہے، اور انہوں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا پاکستانی کرکٹ بورڈ نے، اور لاسٹ میچ میں ان کو جگہ دی اور وہ بھی کامیاب رہے۔ صاحبزادہ فرحان 63 رن نو ڈاؤٹ بہت ہی بہترین سکور کیا۔ اس کے بعد
بعد اگر میں بات کروں حسن نواز کی اور محمد حارث، تو دونوں کچھ بھی، محمد حارث کی اگر میں پہلے بات کروں تو محمد حارث جسٹ 5 رنز بنائے اور تسکین احمد کا شکار ہوئے، مکمل فلاپ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد محمد حسن نواز جو کہ اس تھرڈ میچ میں کچھ فارم کو بہتر کر پائے اور انہوں نے 33 رنز بنائے، شریف الاسلام کا یہ شکار ہوئے۔ اس کے بعد سلمان علی آغا 12 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ کیپٹن ہے لیکن یہ پہلے اوپر آتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے نمبر کو تھوڑا پیچھے کیا، لیکن تب تک اوور بہت کم رہ گئے تھے۔ یہ بڑے اچھے بیٹس مین ہیں، لیکن اس سیریز میں، بنگلہ دیش کی سیریز میں یہ ٹوٹلی ناکام ہی نظر آئے، لیکن اپ ڈاؤن تو پلیئر ہوتا ہی رہتا ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ نیکسٹ سیریز میں یہ کیا پرفارمنس دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد حسین طلعت کو جن کو موقع دیا انہوں نے بھی کچھ خاص پرفارمنس دی، 1 رن بنایا اور سیف الدین کی بال پہ پولیاں لوٹے۔ اس کے بعد محمد نواز جو کہ ان کے سپن بالر ہیں اور انہوں نے بھی بڑی اچھی فارم دکھائی، 27 رنز بنائے اور تسکین احمد کا شکار ہوئے، نہ ہونے سے کچھ بہتر سکور کیا۔ اس کے بعد فہیم اشرف سیکنڈ T20 میں جیسا کہ انہوں نے اچھی فارم دی اور تھرڈ میں وہ بالکل بھی ناکام رہے، 4 رنز بنائے، یہ بھی تسکین کا ہی شکار ہوئے۔ اس کے بعد عباس افریدی اور سلمان علی آغا کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ اگر افریدی کی بات کروں تو 1 رن بنا کر یہ ناٹ آؤٹ رہے۔ تو یوں ان کے اگر 20 اوور اننگ کی بات کروں تو انہوں نے 20 اوور مکمل کھیلے اور 178 ایک ہیوج ٹارگٹ دیا اور 7 کھلاڑی ان کے پویلین لوٹے۔ اگر ان کی ٹاپ پارٹنرشپ کی بات کروں تو سائم ایوب اور فرحان صاحبزادہ فرحان کے درمیان 82 رنز کی وہ ایک بگ پارٹنرشپ لگی، جس کی وجہ سے پاکستان کا سکور بورڈ آگے سے کچھ بہتر دکھائی دیا۔ اور اس کے بعد سلمان آغا اور محمد نواز کے درمیان 41 رنز کی پارٹنرشپ لگی اور کہہ لیں کہ یہ دوسرے نمبر پہ رہے، اور تھرڈ پہ محمد حارث اور حسن نواز کے درمیان 22 رنز کی پارٹنرشپ لگی۔ اگر میں بنگلہ دیش کے بالرز کی بات کروں تو تسکین ٹاپ وکٹ ٹیکر ہے، 3 کھلاڑیوں کو انہوں نے آؤٹ کیا۔ اس کے بعد نسیم احمد نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، سیف الدین نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا اور شریف ال نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ تو ایکسٹرا کی بات کروں تو 11 رنز انہوں نے ایکسٹرا دیے۔ تو یوں بنگلہ دیش کو کہہ لیں کہ 20 اوور میں 178 رنز کا ٹارگٹ ملا ہے، اور دیکھنا ہے کہ سیکنڈ اننگ میں یہ کیسی کارکردگی دیتے ہیں۔ اگر میں سیکنڈ T20 میں پاکستان نے ایک مایوس کن کارکردگی اور کہہ لیں کہ ایک بچوں کی طرح کھیلا، اسی طرح آج تھرڈ T20 میں بنگلہ دیش نے بالکل ایک نان سینس بیٹنگ کی اور بالکل بھی ذمہ داری نہیں لی کسی بھی پلیئر نے، اور وہ بس ایسے ہی کھیلے۔ اگر میں ویدر کی یہاں پہ بات کروں تو ویدر بھی کچھ بارش کا بنا ہوا تھا اور شاید اسی وجہ سے یہ جلدی میں تھے، لیکن بیک ٹو بیک اپنے وکٹ گوا کے نہ صرف ان کا بھی وہی حال ہوا جو پاکستان کا ہوا تھا سیکنڈ T20 میں۔ تو اگر میں ان کی بات کروں تو یقین مانے جسٹ ایک پلیئر، وہ بھی بالر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ان کا پلیئر اچھی فارم میں نہیں رہا اور اپنی ٹیم کو نہیں بچا سکا اور 178 رنز کے ٹارگٹ کی طرف بھی نہیں لے کر جا سکا۔ اگر میں ان کی بات کروں، تنزید حسن 0 رن بنائے اور سلمان مرزا کی بال پہ پویلین لوٹے۔ اس کے بعد محمد نعیم کی بات کروں تو 10 رن بنائے اور احمد دانیال کا یہ شکار ہوئے۔ اس کے بعد لتن داس جو کہ ان کے کیپٹن ہیں، بالکل بھی ذمہ داری نہیں لی، 8 رن بنائے، فہیم اشرف کا شکار ہوئے۔ حسن مرزا جو کہ مجھے شروع سے اس کے ساتھ اختلاف ہے، سری لنکا میں جو ٹیسٹ ہوئے تھے مکمل ناکام، ون ڈے مکمل ناکام، اس کے بعد T20 مکمل ناکام، اور پاکستان کے خلاف بھی یہ مکمل ناکام، کچھ پرفارمنس نہیں دی، 10 رن بنائے اور یہ بھی فہیم اشرف کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد اگر میں ان کی باقی کھلاڑیوں کی بات کروں تو جاکر علی جسٹ 1 رن بنایا، اور یہ بھی جس طرح اس کی فارم بحال تھی اور یہ بھی اس میچ میں کچھ کارکردگی نہ دکھایا۔ سلمان مرزا کا یہ شکار ہوئے۔ اس کے بعد مہندی حسن 0 رن بنا کر یہ بھی سلمان مرزا کا شکار ہوئے، بیک ٹو بیک یہ وکٹیں گری ہیں۔ اس کے بعد شمیم حسین 5 رن بنائے، سلمان علی آغا کا یہ شکار ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سیف الدین جو کہ ان کے بالر ہیں اور انہوں نے آ کے کچھ رنز بنا کے نہ صرف
بنگلہ دیشی ٹیم بلکہ ان کے بورڈ کی بھی لاج رکھی، ورنہ یہ 100 سے بھی نیچے آل ٹیم پویلین جاتی نظر آ رہی تھی۔ اگر میں ان کی بات کروں تو انہوں نے سیف الدین نے 35 رن بنائے اور یہ ناٹ آؤٹ رہے، اور اس کے بعد نسیم احمد کی بات کروں تو 9 رن بنا کر حسین طلعت کا یہ شکار ہوئے، اس کے بعد تسکین 7 رن بنا کر محمد نواز کا شکار ہوئے، اور شریف الاسلام 7 رن بنا کر یہ بھی محمد نواز کا شکار ہوئے۔ تو یوں بنگلہ دیش کی ساری ٹیم جس 16.4 اوور میں 104 رن ہی بنا سکی اور آل ٹیم پویلین لوٹ کی۔ اگر میں پاکستان کے ٹاپ وکٹ ٹیکر کی بات کروں تو سلمان مرزا 3 وکٹیں لی، جو کہ بہت ہی اچھی پرفارمنس انہوں نے دی۔ اس کے بعد فہیم اشرف نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، احمد دانیال، سلمان آغا اور حسین طلعت نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا، محمد نواز نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا۔ تو یوں پاکستان بآسانی تھرڈ T20 74 رن سے نہ صرف ون ہوا بلکہ اپنی عزت میں بھی کچھ بہتری لایا اور وائٹ واش سے بھی یہ بچ گیا۔ تو یوں 3 میچوں کی اگر سیریز کی میں بات کروں تو بنگلہ دیش 2-1 سے یہ سیریز مکمل جیت چکا ہے، اور نہ صرف وہ ہوم گراؤنڈ میں جیتا بلکہ پاکستان کو پہلے 2 T20 بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر میں بات کروں تو پلیئر آف دا سیریز کی تو جاکر علی پلیئر آف دا سیریز ہے، اور پلیئر آف دا میچ کی بات کروں تو ایک ہی چانس ملا صاحبزادہ فرحان کو اور وہ پلیئر آف دا میچ کا ایوارڈ لے اڑے، اور بڑی اچھی بیٹنگ کی جس کی بدولت سارے کا سارا کریڈٹ صاحبزادہ فرحان کو جاتا ہے، جنہوں نے 63 رن بنائے اور تگڑی پارٹنرشپ اوپننگ دی، اور اس کی وجہ سے پاکستان نے اپنے سکور بورڈ کو بہتر کر کے نہ صرف میچ جیتا بلکہ وائٹ واش سے بھی بچے۔ اور دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اپنی نیکسٹ سیریز ویسٹ انڈیز کے خلاف کچھ بہتری لاتا ہے یا اسی طرح زمبابوے یا اسی طرح بنگلہ دیش کے ہاتھوں جیسے پٹا ہے ویسے ہی ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں بھی پٹتا ہے۔ تو دیکھنا ہوگا نیکسٹ منتھ میں جو کہ ویسٹ انڈیز اور پاکستان کی سیریز ہے اس میں کہ یہ کچھ اپنے آپ کو پرومنٹ لے کر آتے ہیں یا نہیں۔ سارے نئے کھلاڑیوں پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے، 1-2 کچھ پرانے پلیئر کو ایڈ لازمی کرنا چاہیے تاکہ ٹیم کا جو مرال ہے وہ کافی حد تک بلند رہے اور ٹمپریچر اندر کا بھی اچھا رہے۔ تو دیکھنا ہوگا نیکسٹ سیریز میں پاکستان کچھ اہم کارکردگی ادا کرتا ہے یا نہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔